رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے سال کے بذریعے اس سال ہماری رزق میں ہماری عمر میں برکتیں عطا فرمائی اور پھر دوبارہ اس بارات پر ہمیں موجود ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جیسا کہ ہم تھوڑی دیر سے حضرت حافظ صاحب کا خطاب سن رہے ہیں، جس میں حافظ صاحب نے شروعات میں سورہ حامیم یعنی سورہ دخان کی تلاوت فرمائی۔ اول تو میں یہ عرض کر دوں کہ سورہ دخان کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کے متعلق یعنی 2 راتوں کے متعلق ارشاد فرمایا، شب قدر اور شب برات۔ شب قدر ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا حکم دیا کہ اس آنے والی شب قدر کو یعنی شب برات پہلے شعبان کا مہینہ پہلے آتا ہے، پھر رمضان میں شب قدر آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات میں یہ ارشاد فرمایا کہ آنے والی رمضان المبارک کی شب قدر میں شب قدر میں آسمان سے قرآن مجید کو زمین پر نازل کیا جائے گا، یہ شروعات ہوگی قرآن کی۔ تو یہ فیصلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس وقت میں اس دور حاضر پر لیے گئے۔ اسی طریقے سے سورہ دخان کی فضیلتوں میں آتا ہے کہ سورہ دخان کی تلاوت کرنے والا جو شخص روزانہ رات میں سورہ دخان کی تلاوت کرے اور سو جائے تو اگلی صبح 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سورہ دخان کو پڑھنے والا شخص جمعہ کی رات میں اگر پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کا مطالبہ پورا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں سورہ دخان کی، اور ان آیتوں میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک یہ مبارک رات ہے، جیسے کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ عیدین ہوتی ہیں دن میں منانے کی، مگر یہ جو عیدیں ہیں یہ فرشتوں والی عیدیں ہیں، کیونکہ فرشتوں کو نیند نہیں آتی، نہ انہیں کھانے کی بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ انہیں نیند آتی ہے۔ وہ ہر دم ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی طواف میں ہے۔ طواف سے ایک بات یاد آئی، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں ایک گھر جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بیت المعمور تعمیر کر رکھا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں حج فرض ہے استطاعت کے مطابق، اسی طریقے سے فرشتے بھی جو ہیں بیت المعمور کی طواف کرتے ہیں، یعنی جو کعبہ دنیا میں مکہ المکرمہ میں موجود ہے، اس کے برعکس 90 ڈگری اوپر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے کعبہ بنایا۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ یعنی اب جو فرشتہ اس کی طواف چکر لگا رہا ہے، پھر دوبارہ زندگی میں اس فرشتے کو چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تعداد اتنی رکھی ہے، تو ایسے فرشتے جو ہیں وہ عید مناتے ہیں۔ آج کی رات میں عید کیا مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے کہ فلاں بندے کے لیے روزی بڑھا دو، فلاں بندے کے لیے اولاد لکھ دو، فلاں بندے کے لیے مکان لکھ دو، فلاں بندہ عبادت میں اس کی دعا قبول کر لو۔ روزی سے ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے کہ پرانی امتوں میں پچھلی امتوں میں ایک عابد گزار کا ایک واقعہ ہے احادیث میں۔ ایک عابد تھا پچھلی امتوں میں، اپنے گاؤں، اپنے گھر بار، اپنے محلے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر سمندر میں جا کر بیٹھ گیا، سمندر کے کنارے جا کر عبادت کے لیے بیٹھ گیا۔
اب سمندر میں نہ پھل ہے، نہ کھانا ہے، نہ غذا ہے، اللہ پر توکل کر کے اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دن دو دن کا عرصہ گزرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اب اس کو بھوک لگتی ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمندر کی اس جگہ جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا اسی جگہ پر ایک انار کا درخت اگاتا ہے، اور سمندر کے بیچوں بیچ، سمندر چونکہ کھارے پانی کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پانی کو پینا مناسب نہیں ہوتا، پانی حلق سے نہیں اترتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ میں میٹھا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، میٹھا چشمہ جاری کر دیتے ہیں، اور انار کا ایک درخت اگتا ہے، اس میں انار لگتا ہے، اور اس بندے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے میری عبادت کی خاطر لوگوں کو چھوڑ دی، اپنے رشتہ دار چھوڑ دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، میرے توکل پر تو یہاں موجود ہے، تو ایک کام کر، اس انار کا پھل، اس انار کے درخت سے روزانہ ایک پھل کھا اور یہ میٹھا پانی پی اور میری عبادت کی۔ اس عابد نے، روایات میں آتا ہے کہ اس عابد نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، ایک روزانہ انار کھاتا تھا، ایک کٹورا پانی پیتا تھا، اپنی 500 سال کی عبادت لے کر کے جب اس کا وقت مرنے کے قریب آیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حکم کیا، جا اس کی جان لے لو۔ جب ملک الموت اس کے قریب آتا ہے تو یہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، یا باری تعالیٰ میں نے 500 سال آپ سے عبادت کی، آپ کی عبادت کی ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے میں نے مانگا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑا ہے، آپ نے بھی بے انتہا احسانات مجھ پر کیے ہیں، آپ نے سمندر کے بیچوں بیچ مجھے انار کا درخت دیا، میٹھا انار، سمندر کے کھارے پانی کی ہونے کے باوجود بیچے بیچ میں مجھے چشمہ دیا، میٹھا پانی پلایا، میں احسان مند ہوں، مجھ پر 2 احسان اور کیجئے، مجھ پر 2 احسان اور کیجئے کہ میری جو روح نکلے تو اس حالت میں نکلے کہ میں سجدے میں رہوں، میں سجدے میں رہوں۔ تو لہذا اللہ نے پہلی اس کی فرمائش پوری کی، پہلی گزارش کو پورا کیا۔ پھر بندے نے کہا کہ دوسری فرمائش یہ ہے کہ جیسے میں سجدے میں رہوں، جب میری روح قبض ہو جائے، اسی طریقے سے کل قیامت تک میں سجدے میں ہی رہوں، میرے لاش کو کچھ ذرا نہ پہنچے۔ اللہ نے وہ بھی قبول کر لیا۔ اب یہ بیچارے کی روح قبض ہوئی اور فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے پاس لے کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوش ہو، میں نے تمہاری عبادتوں کو قبول کی، میں نے تمہاری ہر چیز کو جو ہے، ہر عبادت میں جو ہے اپنے آپ کو مخلص پایا، کیا تم خوش ہو؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں خوش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے میں بھی خوش ہوں، میں بھی تیری عبادت سے خوش ہوں، جہاں میں تجھے میرے فضل سے جنت عطا کرتا ہوں۔ اب یہ بندہ کہتا ہے فضل سے 500 سال عبادت، مشقت، محنت کر کے، اور میں جب آیا ہوں اللہ کے پاس تو اللہ کہتا فضل سے، عبادت سے نہیں، فضل سے۔ یہ بات اس کے دل میں آتی ہے، اس بندے عابد کے دل میں آتی ہے، دل میں ایک خدخشاں پیدا ہوتا ہے، کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کی بہت کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ عالم الغیب ہے جو کالی رات میں، کالے پہاڑ پر کالی چلتی ہوئی چمٹی کی آواز سن بھی سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے۔ یہ بندہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی دل کے معاملات کو سمجھ کر اسے کہتے ہیں ایک کام کر بندے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کو جہنم کے قریب لے جاؤ، اتنا قریب لے جاؤ کہ جہنم 500 برس کے راستے کے برابر ہو، بس اتنی قریب لے جاؤ، لے جا کر اسے جہنم کے قریب لے جا کر واپس آؤ۔ چنانچہ فرشتے حکم باری تعالیٰ پر اس بندے کو لے کر پہنچتے ہیں، وہاں جب جہنم کے قریب جس کی مسافت 500 سال اگر چل کر کرے تو اتنی دور پر کھڑا کر کہتے ہیں فرشتے دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، گنہگاروں کا، شراب پینے والوں کا، زانیوں کا، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا 6 لوگ جن کی آج بخشش نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے، جن پر اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا، جن کو معاف نہیں کرتا،
ان کو اس جہنم میں جلنا ہے، اس میں رہنا ہے، اس میں بسر کرنا ہے، جب تک کہ اللہ راضی نہ ہو جائے۔ اب وہ جہنم کے قریب اس بندے کا حال یہ ہوتا ہے، اس کا سر سے لے کر پیر تک بدن سوکھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گرمی میں، دھوپ میں اگر کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے تو اس کا بدن سوکھ جاتا ہے، گلوکوز کم ہو جاتا ہے جسم۔ یہ کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ اور جہنم ایسی جگہ، دنیا کا سورج یہ حال ہے تو جہنم کا کیا حال ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میں نے دنیا بنانے سے کئی ہزاروں سال پہلے جہنم کی آگ کو جہنم میں پیدا کیا، جس کے بارے میں خود قرآن فرماتا ہے حاویہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آگ ایسی دہکتی ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں پڑ جائے، جہنم کی آگ کا ایک قطرہ اگر دنیا میں پڑ جائے تو قیامت تک اس جگہ پر کوئی تنکا یا کوئی ہری گھاس یا کوئی اناج نہیں اگ سکتا۔ ایک مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس کا ایک قطرہ انسان کے جسم پر پڑ جائے تو آر پار سوراخ بن جائے، ایسی دہکتی آگ۔ تو اب اس کے شعلے، اس کی گرمی، اس کی تپش کتنی تیز ہوگی۔ لہذا اس بندے کا جسم سوکھنا شروع ہو گیا، اس کو پیاس کی شدت لگنا شروع ہو گئی، پیاس سے پریشان ہوا، فرشتوں سے پوچھا مجھے پانی کی طلب لگ رہی ہے، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے سوس لگ رہی ہے۔ فرشتوں نے کہا یہ جزا کی جگہ ہے، یہاں اگر کچھ چاہیے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس بندے نے کہا ارے میرے پاس ہے، اب کیا چاہیے؟ آپ ایک کام کرو، اپنے 500 سال کی عبادت دے دو، ایک کٹورا پانی آپ کو میسر ہو جائے گا۔ ارے فوراً میرے اعمال لے لو، 500 برس کے مجھے ایک کٹورا پانی دے دو، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، جنت میں بھی تو جانا ہے، مر گیا تو پھر جنت میں کیسے جاؤں؟ فرشتے 500 برس کے اعمال لے لیتے ہیں، اس کو ایک کٹورا پانی پلا دیں۔ اب پانی پی لیا، جان میں جان آئے، رگیں سوکھی، رگیں خشک ہو گئی، خشک رگیں جو ہے تر و تازہ ہو گئی، آنکھوں کی بینائی نظر آئی۔ یہ سب حالات ہیں جو جسم سوکھ جاتا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا میرے بندے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ ہم نے نظارہ کیا جہنم کا، فرشتوں نے دکھایا، ٹھیک ہے اب تمہارا کیا ہوگا؟ آپ نے تو طے کر دیا ہے میرے لیے جنت، کس بنا پر طے کیا تھا میں نے؟ 500 سال کی عبادت، اب کہاں رہی تیری عبادت؟ تو نے تو ایک کٹورے کے بدلے، ایک کٹورے پانی کے بدلے تو نے تو وہ بیچ دی فرشتوں میں۔ وہ پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، پھر اپنے اس دل کے خیال کو یاد کرتا ہے کہ میں نے یہ خیال دل میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے 500 سال کی عبادت نہیں دیکھی، اپنے فضل سے مجھے جنت عطا فرمائی۔ تو لہذا اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، عبادتیں بہت کچھ کر لے سکتے ہیں، بہت سارے کر لے سکتے ہیں، مگر اللہ کا فضل اس میں شامل ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آتا ہے مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام اکثر کوہ طور تشریف لے جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو راستے میں ایک مرتبہ ایک فقیر شخص ملتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے آپ تو اللہ سے کلام کرنے والے پیغمبر ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ میری زندگی میں جتنا رزق مجھے لکھا ہوا ہے وہ پورا رزق مجھے آج دے دے، میں ایک ہی بار کھا لوں اور مر جاؤں، ایک ہی بار کھا لوں، جتنا رزق ہے دے دے تاکہ میں کھا لوں اور گزر کر دوں اس دنیا سے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، باتوں باتوں میں یہ واقعہ یاد آیا، اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا، باری تعالیٰ راستے میں راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے یہ گزارش کی، اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ دعا ہے، یہ میں آپ کے سامنے عرضی لایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کر لی، کہا جاؤ موسیٰ اسے کہہ دو کہ اس کی جتنی روزی ہم نے اس کی زندگی میں لکھی تھی تمام کو سمیٹ کر اس کے لیے دے دیا، اب وہ کھائے اور گزر کرے۔ یہ واقعہ گزر گیا، ہو گیا، مسئلہ ختم۔
قریب سال 2 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ پتہ کرتے ہیں اس شخص کا کیا ہوا، کیا وہ زندہ ہے یا مر گیا، کیونکہ اس نے مجھ سے گزارش کی تھی، درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنی روزی طلب کرنے کو کہ ایک ہی وقت میں کھا لوں اور مر جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ہوئے اس کے قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں جس جگہ پر وہ بیٹھتا تھا، جس جگہ پر اس کا جھوپڑی مکان یا جو بھی تھا، وہاں پر ایک بڑا محل ہے۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محل میں کمرے کم ہیں، صرف ایک لمبا چوڑا دسترخوان لگا ہوا ہے جس پر لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور یہ شخص جو فقیر تھا، ایک ایک روٹی کا محتاج تھا، یہ خود بھی عالیشان کپڑوں میں ہے اور یہ بھی سب کی مہمان نوازی کر رہا ہے، میزبان ہے، خود مہمان نوازی میں مصروف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی پریشانی ہوئی، اللہ تعالیٰ سے تو اس نے روزی مانگی اور مر جانے کو چاہا، اب یہ شخص اس جگہ پر محل ہے اور اس کے کپڑے بھی عمدہ ہیں اور دسترخوان بھی لمبا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ سے پھر کوئی طور پر گئے، پوچھے باری تعالیٰ چند سال قبل میں نے ایک شخص کی گزارش آپ کے سامنے رکھی، اس کا یہ منشا تھا، اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنی روزی کھا کر مر جائے، مگر دیکھتا ہوں کہ اس کا گھر تو جھوپڑی سے محل بن چکا اور دسترخوان اس کا وسیع ہو گیا، کہاں کہاں سے دور دراز سے لوگ اس کے دسترخوان پر صرف کھانے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے جو اس کا رزق عطا کیا تو ہم یہ جانتے تھے کہ وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، وہ رزق سے اس نے اپنا لنگر شروع کر دیا، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھلانا شروع کیا، اور تو جانتا ہے ایسا کرنے والوں کو ہم 1 کا 10 عطا کرتے ہیں۔ اس کا رزق بڑھتا گیا، وہ روزانہ اپنے حصے کی روٹی لوگوں میں تقسیم بھی کرتا، 1 کا 10 ہوتا، 1 کا 10 ہوتا، 2 سال کے حساب لگا لو کتنے ہو۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں کہ وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں ایسی راتوں میں، ایسے موقعوں پر بہانہ ڈھونڈتے ہیں، میں کس ذریعے اپنے بندے کو معاف کروں، میں کس ذریعے اپنے بندے کی مغفرت کروں۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 رحمت کی صفات ہیں، اس میں سے 99 اپنے پاس رکھ کر 1 کو دنیا میں اتارے۔ اس 1 کا کرشمہ دیکھیے کہ جب ایک شیرنی اپنے بچے کو جس کو پیدا کرتی ہے، جس کی صفت کیا ہوتی ہے، جس کی خاصیت کیا ہوتی ہے، شیر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بھیڑیا ہوتا ہے، کسی چیز سے رحم کرنا، کسی چیز پر رحم کرنا اس کی فطرت نہیں رہتی، مگر جب ایک بچہ اسے پیدا ہوتا ہے، جب ایک بچہ وہ پیدا کرتی ہے تو اس بچے پر وہ اپنا دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ بھی کرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس 1 رحمت کا نتیجہ ہے۔ سانپ کی مثال کسی پر رحم نہیں کھاتا مگر اپنے بچوں کو حفاظت سے پالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس 1 رحمت کا اثر ہے۔ لہذا حضرت جعفر صاحب طیار رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کی خوشخبری ملی تو آپ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرمائے کہ آج 2 خوشخبریاں مجھے نصیب ہوئی ہیں، ایک تو یہ کہ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ ہجرت سے واپس آ رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ خیبر فتح ہوا۔ اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، حضرت جعفر سے اللہ تعالیٰ کوئی انتہا خوش ہے اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ کی مجمع میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کیا ہی خوش نصیب جعفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور خوش ہے اور سلام بھیجتے ہیں، لہذا جعفر کو بلائیں، ہم ان سے دریافت کریں کہ ایسا کیا کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہے اور سلام بھیج رہے ہیں۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میرا جو عمل جس سے اللہ راضی ہے اور سلام بھیجتا ہے یہ میرے اور میرے پروردگار کے بیچ تھا،
چونکہ اب خود اللہ نے اس راز کو ظاہر کر دیا تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یا باری تعالیٰ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں زمانے جاہلیت میں ایمان لانے سے پہلے بھی کسی بت کے آگے، کسی شرک یا کسی مشرک کے آگے یا کسی غیر کی کیا کہتے ہیں کاہن کے آگے کبھی میں نہیں گیا اور نہ ہی کسی بت کو میں نے سجدہ کیا۔ جو آج کی بات کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، جو شرک سے پاک ہو اس کی مغفرت ہے، اس کی برات ہے۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی صفات کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جہالت کے زمانے میں بھی میں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ دوسری عادت آپ نے فرمائی کہ میں نے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھی، میں نے کبھی کسی عورت پر بد نظری سے نہیں دیکھا۔ میں یہ سوچتا کہ کاش یہ بھی میری ماں ہوتی، یہ بھی میری بہن ہوتی، یہ بھی میری بیٹی ہوتی۔ علماء لکھتے ہیں نظروں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ زنا جو شروع ہوتا ہے صرف شرمگاہ سے زنا ہونا ثابت نہیں، نظروں سے زنا ہے، ذہن سے زنا ہے، ہاتھ سے زنا ہے، پیر سے زنا ہے۔ تو حضرت جعفر نے فرمایا کہ میں نے کبھی بد نظری نہیں کی۔ پھر فرمایا کہ میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اس کا ہمیشہ میں شکر گزار رہا، ہمیشہ شکر گزار رہا، کبھی ناشکری نہیں کی، بھلے وہ ایک کھجور کیوں نہ ہو میں اس پر شکر گزار تھا۔ لہذا ان ایسی صفات کی وجوہات پر اللہ تبارک و تعالی حضرت جعفر سے خوش تھے اور ان کو سلام بھیجا۔ اللہ تعالی ہم نے کہنے سننے سے زیادہ ایسے واقعات سے عبرت حاصل کر کے آج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات بتانی یہ تھی کہ ایک عادتاً ایک رواج اور احادیث کے اشارے پر احادیث کی روشنی میں جیسا کہ حافظ صاحب نے بیان میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، وہاں مرحومین کے لیے دعا فرمائی، تمام مرحومین کے لیے، مومن مومنات تمام کے لیے دعا فرمائی۔ تو ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں کہ قبرستان کے آداب میں پہلا ادب کیا ہے کہ جب ہم قبرستان میں داخل ہوں تو سلام عرض کریں قبروں پر، السلام علیکم یا اہل القبور، کم سے کم اتنا ہو۔ پھر جب جائے قبر پر یا جن کی بھی قبر پر ہم جائیں تو وہاں شرک اور بدعت جیسی چیزوں کو نہ کریں، سجدہ کرنا، مٹی پر ہاتھ رکھنا، مٹی کو جو ہے سر پر لگانا، ایسی چیزوں کا ارتکاب نہ کریں۔ پھر وہاں جب جائیں تو قبر کی طرف ہمارا منہ ہو اور ہماری پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف۔ جس طریقے سے اب میں آپ لوگوں سے جو ہے گفتگو کر رہا ہوں تو میرا چہرہ آپ لوگوں کے چہرے کے سامنے ہے، اسی طریقے سے جب قبر پر جائے تو مردے کی چہرے کی طرف رخ ہو کر کھڑے، جیسے ہم لوگ کسی سے ملنے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، چہرے سے مخاطب ہوتے ہیں، اسی طریقے کا رویہ ہمیں قبرستان میں بھی ہونا چاہیے۔ پیروں کی طرف کھڑے ہو گئے، بغل کی طرف کھڑے ہو گئے، سرانے کھڑے ہو گئے، پیٹھ کی طرف کھڑے ہو گئے۔ اس کو مفسرین نے، علماء نے، اکابرین نے منع فرمایا کہ قبر مردے کے چہرے کے پاس کھڑے ہو جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبرستان پہنچے سلام و درود کے بعد پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھے اور دعا فرمائے۔ دعا اتنی زور سے بھی نہ ہو کہ دوسروں کو تکلیف ہو، مختصر دعا فرمائے، مغفرت کی دعا کریں۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص قبرستان پہنچ کر 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مردوں کو بخشتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا ثواب ان مردوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب چند چیزیں تھیں جن کو اس رات میں کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی۔ ایک اور چیز یہ تھی کہ احادیث میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ ساری رات عبادت کرنا، یہ تو ہم سے ہو نہیں پاتا۔ وہ امتیں تھی جو ساری رات نہیں 500 برس 1000 برس کی عبادتیں کرتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی رات میں ایک فضیلت ایسی بھی رکھی ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لو، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ہے۔
پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لو، دوسری آدھی رات پر عبادت کرنے کا ثواب۔ اگر عبادت کرنے میں اتنی پریشانی، اتنی مشقت محسوس ہوتی ہے تو عشاء کی نماز باجماعت ادا ہو گئی، نفل پڑھ لیں، کھا لیں، پی لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، سو جائیں۔ فحش چیزوں میں، گانے میں، بجانے میں، ادھر ادھر گھومنے میں، بیکار کی باتوں میں وقت لگانے سے بہتر ہے آپ سو جائیں، فجر اٹھیں، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، پوری رات عبادت کرنے کا ثواب۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔